کوئی تو ہے جو نظام ہستی ہو، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو اور بیان کیے ہیں احکام اس کے، وَأَنزَلْنَا فِيهَا اور اتارا ہے بیچ اس سورت کے آیات کھلم کھلے، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور حدود کو معطل نہ کرو، نصیحت حاصل کرو اور حدود کو، اللہ کی حدیں جو ہیں حدود کو معطل نہ کرو۔ پہلا حکم جس کا بیان ہے الزانیۃ، الزانیہ عورت اور مرد اگر غیر شادی شدہ ہیں تو چابک مارو ہر ایک کو ان میں سے 100 چابک، غیر شادی شدہ ہیں اگر۔ رہ گیا جو شادی شدہ ایسا کرے اس کی سزا کا حکم حدیث میں ہے کہ اس کو رجم کرو، اور نہ پکڑے تم کو بہما ساتھ ان دونوں کے کوئی نرمی اللہ کے دین کے حکم میں، نرمی مت کرو اگر ہو تم ایمان رکھتے اللہ اور دن قیامت کے ساتھ۔ کوئی نرمی کا برتاؤ نہیں کرنا۔ سعودی عرب میں جو حد لگائی جاتی ہے وہ مار رہے ہوتے ہیں، اور جس کو حد لگائی جاتی ہے وہ مسکرا رہا ہوتا ہے، ایسے زور سے لگاتے ہیں کہ بجائے رونے کے وہ مسکرا رہا ہوتا ہے۔ البتہ لوتی کی حد جو ہے وہ بے مثال طور پہ لگاتے ہیں، ہم نے وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جو زانی کی حد ہے وہ ایک مذاق ہی ہے، مذاق۔ اور حکم یہ ہے کہ اللہ کے دین کے حکم میں نرمی برتنے کی گنجائش نہیں ہے، اور چاہیے کہ حاضر ہوں، موجود ہونے چاہیے ان کو تکلیف دیتے وقت ایک جماعت مومنوں کی، اسیسر لوگ، جرگے کے لوگ، ساتھی لوگ،
موجود ہونے چاہیے۔ دوسرا حکم، زانی مرد جو ہے نہ نکاح کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرک عورت کے ساتھ۔ اگر یہاں نہیں ہوتی تو پھر عبارت ایسے ہونا چاہیے تھی، الزانی لا ینکح، لا ین جزم ہونا چاہیے تھا، جزم نہیں ہے، معلوم ہوا یہاں یہ نہیں کا صیغہ نہیں خبر کا ہے۔ اب معنی کیسے کریں گے؟ زانی مرد جو ہے وہ قطعاً نہیں نکاح کرنا پسند کرتا مگر یا تو زانیہ عورت یا مشرکہ عورت سے نکاح کرنا پسند کرتا ہے، شریف عورت وہ پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح جو زانیہ عورت ہے وہ بھی چاہے گی، دل سے پسند کرتی ہے یا زانی مرد کو یا مشرک مرد کو۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور فطرتی طور پہ ایسی پسند جو ہے مومنوں پر حرام کر دی ہے اللہ نے۔ یعنی مومن آدمی جو شریف الطبع ہے فطرتی طور پہ وہ زانیہ اور مشرک کو پسند نہیں کرتا۔ الخبیثات للخبیثین والطیبون للطیبات۔ اب معنی یہاں اگر خبر والا کیا جائے گا تو حرمہ میں بھی خبر ہوگی، یعنی طبی طور پہ حرام کر دیا گیا ہے، منع کر دیا گیا ہے۔ یعنی شریف الطبع جو موحد آدمی ہے اس کی طبیعت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ ان دونوں کو پسند نہیں کرتا۔ کا اشارہ پیچھے عمل کی طرف ہے نا کہ زانی کا جو نکاح کرتا ہے، ہاں ہاں اسی کی طرف، نکاح کی طرف۔ حرم ذالک علی المؤمنین، اور ایک معنی جو ہے حرم ذالک علی المؤمنین، بعض مفسرین نے چونکہ یہاں حکم بنایا ہے، کیا مطلب؟ اس کا قانون یہ ہے کہ جہاں اللہ کی طرف سے خبر یقینی ہو، یہ بات مفسرین نے نہیں لکھی، جہاں خبر من اللہ یقینی ہو وہاں خبر بمعنی امر ہوتا ہے۔ خبر بمعنی جس طرح ہے نا الحمدللہ، یہ اللہ کی طرف سے خبر ہے تو بمعنی امر ہوگا قولو الحمدللہ۔ ایسے ہی یہاں الزانی لا ینکح الا زانیۃ، یہ خبر من اللہ ہے، اللہ چونکہ خبر دے رہا ہے اور یہ یقینی ہے لہذا امر کے حکم میں ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ حکم کرتا ہے کہ زانی جو ہے وہ قطعاً نہ نکاح کرے مگر ساتھ زانیہ کے یا مشرکہ کے، اور اللہ کا یہ حکم ہے کہ زانیہ عورت کو کہیں ڈھنگنا ہو تو کوئی مشرک تلاش کرنا چاہیے یا زانی تلاش کرنا چاہیے، اور منع کر دیا گیا ہے یہ کام مومنوں پر، یعنی اس کے مٹ کا آدمی تلاش کرنا چاہیے، جس مٹ کا وہ آدمی ہے اسی مٹ کا رشتہ بھی اسے چاہیے ضرور۔ خبر کا معنی اگر ہوگا بمعنی امر تو اللہ کا حکم ہو جائے گا کہ ایسا مت کرنا چاہیے کہ کوئی شریف آدمی ہو یا عورت اس کے لیے کوئی مشرک یا زانی تلاش کیا جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ زانی کے لیے زانی یا مشرک ہونا چاہیے۔ اور اگر محض خبر ہو تو پھر فطرتی تقاضے کی خبر ہوگی کہ زانی آدمی مرد یا عورت جو ہے ان کا فطرتی خمیر ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ یا زانی کو پسند کرتے ہیں یا مشرک کو پسند کرتے ہیں۔
اور جو ایماندار ہیں ان کا فطرتی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے نکاح کو پسند نہیں کرتے. یہ جو حد لگی ہے جی کسی زانی یا زانیہ پر، تو حد تو صرف مومنوں پر لگتی ہے. ہاں تو پھر کیا ہو گیا؟ تو زانی اس کا مطلب اگر ہے تو وہ بھی تو مومن تو ہے، تو پھر مومن آیا مشرک اور اس کے ساتھ نکاح کرے گا. ہاں کیا ہو گیا تھے؟ اللہ تعالیٰ کے مشرکات سے وہ تو یہاں تو حرام کیا جا رہا ہے. حرم ذالک علی المؤمنین. یعنی پھر یہاں پر پھر امر والا مانا ٹھیک بھائی اصلاح معاشرہ ہے، اصلاح عقائد کی بات نہیں، اصلاح معاشرہ کی بات ہے. وہ کبھی سرزد ہو جانا اس پہ تو بحث بھی نہیں. الزانی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسم فاعل پہ الف لام داخل ہے، اس کا نام ہے، یعنی اس کا وتیرہ ہی زنا کرنا ہے، اس کا کام ہی زنا کرنا، اس کا پیشہ ہی زنا ہے. ہاں یہاں پگڑی اچھلتی ہے، اسے میخانہ کہتے ہیں. تیسرا حکم. اب ایک بات البتہ سمجھ آ گئی کہ زانی اور مشرک کو اکٹھے بیان کیا گیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نام تو الگ الگ ہیں، ورنہ جو مستقل زانی ہے وہ وہی ہے جو مشرک ہے. مومن آدمی مرد ہو یا عورت ہو مستقل وہ زانیہ نہیں ہو سکتے. مشرک اور زانی کو اس لیے اکٹھے ذکر کیا گیا ہے، جیسے زانی آدمی ایک عورت پہ صبر نہیں کرتا، ایسے ہی مشرک ایک اللہ پہ صبر نہیں کرتا. اور بے صبرہ آدمی اصل ہے مشرک. بے صبرہ آدمی ضرور غیر اللہ کی طرف جھک جائے گا، اور اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی طرف جھکنے والا ہی اصل مشرک ہے. اس لیے جو مستقل جس کا پیشہ ہے زنا کرنا یا کروانا، وہ کبھی مسلمان ہو نہیں سکتا. ہاں اس لیے تیسرا حکم، جو لوگ بہتان لگا دیتے ہیں پاک دامن بیویوں پر محصنات، اس کے بعد پھر وہ نہیں لے آ سکتے 4 گواہ، اور گواہ بھی ایسے جو آ کے ایک ایک گواہ کہے کہ میں نے ان کو دیکھا ہے کل میل فی المکحلۃ، جیسے سرمچو سرمے دانی میں ہوتا ہے اس حال میں دیکھا ہے کل میل فی المکحلہ. وہ گواہ ایسے نہیں لے آ سکے تو فجلدوہم 80 جلدہ، وہ حد قذف کی لگاؤ، 80 چابک مارو. کیا نہیں سمجھ آیا؟ جو وہ لوگ جو یرمون المحصنات، جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر. محصنات کا معنی یہاں پاک دامن ہے، شادی شدہ نہیں، پاک دامن عورتوں پر. پھر وہ تہمت اپنی کے اس بات کے لیے 4 گواہ بھی نہیں لے آ سکتے. ہاں گواہ بھی 4 ہوں، اور ہر گواہ کی شہادت یہ ہو کل میل فل رأیتہما کل میل فل مکحلہ. اس قسم کی گواہی نہیں لے آ سکے تو پھر ایسی تہمت لگانے والوں کو 80 کوڑا لگاؤ. باقی تمام امور کے لیے 2 یا 3 گواہ کی ضرورت ہے. جناب 4 گواہ 4 لازمی ہے. اس کی حکمت کیا ہے یا علت کیا ہے؟ علت تو اللہ جانتے ہیں کہ 4 کیوں. اللہ کریم نے جو 4 کا لفظ کہہ دیا ہے، اب اس میں کیڑے نکالنا یا علت پوچھنا یہ مسلمان کی حالت تو نہیں. حکمت تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ہاں حکمت پوچھو نا، علت کیوں پوچھتے ہو؟ علت تو اس کی وہ اللہ ہی جانتا ہے.
اللہ کے کاموں میں علت تلاش کرنے والے لوگ مسلمان نہیں ہوتے، ہاں حکمتیں تلاش کرتے۔ آئی سمجھ؟ حکمتیں اس میں یہ ہیں، حکمت اس میں ہے کہ 4 آدمی ایک جھوٹ پر اتفاق نہیں کر سکتے، 2 آدمی آپس میں اتفاق کر سکتے ہیں، 4 آدمی مل کے بے لفظ ہی بے عین ہی ایک جھوٹ پر اتفاق نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، پھر جن سے یہ سرزد ہو گیا ہے، جنہوں نے تہمت لگائی ہے اور ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں، کسی معاملہ میں ان کی گواہی آئندہ کے لیے قبول نہیں کرو۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں وہ حد سے نکل گئے ہیں۔ اب سوال یہاں ہوتا ہے کہ فاسقون قرآن پاک تو جہاں بھی بیان کرتا ہے تو درجہ کامل بیان کرتا ہے، فاسق درجہ کامل جو ہے وہ تو کون ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے۔ معلوم ہو گیا کہ مسلمان بحیثیت مسلمان ہونے کے وہ کسی پاک دامن بی بی پر ایسی تہمت نہیں لگا سکتا کہ اس کی شہادت کا نصاب بھی پورا نہ ہو سکے۔ یہ عادت ہے تو منافقین کی ہے، کافروں کی ہے، مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ قانون ہے کہ مسلمان جو ہے میاں اس کا اسلام معاملات سے پرکھا جاتا ہے، جس کا لین دین معاشرہ معاملہ صحیح نہ ہو اس کو برملا شریعت کہتی ہے کہ یہ کافر ہے، کیونکہ دین کا معاملہ اصل عقیدے کا معاملہ تو اندر ہوتا ہے نا، آدمی کا پتہ چلتا ہے تو معاملات میں چلتا ہے کہ معاملات کیسے ہیں، کسی پر زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، کسی پہ تہمت لگا رہا ہے، بہتان لگا رہا ہے، کسی کا حق کھا رہا ہے، مال بٹور رہا ہے چندے کی شکل میں یا تجارت کی شکل میں، معاملات جب دیکھا جائے گا معاملات اس کے خود فتویٰ دے گے کہ اس کے اندر وہ اللہ کی الوہیت والا عقیدہ نہیں ہے، اگر ہوتا تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ کے لیے اس کا پیشہ یہی ہو جائے کہ بدماشی کرتا پھرے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ جو لوگ تہمت لگاتے ہیں ان لوگوں سے مومن مراد نہیں ہے، کیونکہ مومن آدمی جو ہے اولئک هم الفاسقون کا فتویٰ ان پہ تو نہیں لگ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آگے کہہ رہے ہیں الا الذین تابوا من بعد ذلک، ہاں وہ لوگ فسق سے وہ نکل جائیں گے جنہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد واصلحوا اور اپنی اصلاح بھی کر لی، اپنی اصلاح بھی کر لی، فإن اللہ غفور رحیم۔ آپ دیکھیں پورے قرآن مقدس میں جہاں بھی ایسے لفظ آتے ہیں الا الذین تابوا واصلحوا یا بینوا، الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، الا الذین تابوا واصلحوا ثم بینوا وغیرہ، یہ سارے ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ کا قرآن کافر کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کافر کہتا ہے۔ پہلے کافر تھے الا الذین تابوا، اب اگر توبہ طائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں تو اب اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی معلوم ہوا کہ اس توبہ کرنے سے پہلے وہ کیا تھے؟ کافر ہو گئے تھے۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ یہ عام طور پہ اس چیز کو گناہ نہیں سمجھا جاتا نا، مولوی آپس میں مل بیٹھتے ہیں یا 2 جٹ مل بیٹھتے ہیں، تم طلاق کی باتیں کرتے ہیں، کسی کے خلاف کوئی بات ٹاک دینا، کسی کے خلاف بات، کوئی تحقیق نہیں ہوتی، سنی سنائی کو ریل رکھتے ہیں بیچارے۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ کسی کی عزت جو پاک دامن مسلمان مرد ہے یا عورت ہے اس کی پیٹھ پیچھے اس کے خلاف ایسی تہمت لگانا کہ اس تہمت کے اس بات کے لیے شہادت کا نصاب بھی پورا نہ ہو، پھر بھی وہ اس پہ بضد ہوں کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، تو یہ طریقہ کار مسلمان کا نہیں ہے، کس کا ہے؟ کافر کا ہے۔ اس لیے نبی کریم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، بندے کے کذاب ہونے کی یہی دلیل ہے کہ وہ ہر سنی سنائی کو آگے نقل کرنا شروع کر دے۔ ہاں جی، آپ نے قانون بتایا تھا پھر ایک مرتبہ جس میں فائل پر الزام لگتا ہے تو اس سے پردے کامل مراد ہوتا ہے،
کیا مراد ہوتا ہے؟ یہ والا ہے نا؟ ہاں وہی فرد کامل تو آ گیا الفاظکم. ہاں جی. والذین یرمون ازواجہم، اب حکم چوتھا، وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پہ اور نہیں ہوتے ان کے لیے کوئی گواہ مگر صرف وہ خود، الا انفسہم، صرف وہ خود ہی گواہ ہیں، دوسرے گواہ کوئی نہیں. اب اس کو کہتے ہیں قذف. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قذف کہتے ہیں. اب اس قذف کا طریقہ یہ ہے، ایک شخص اپنی بیوی کے متعلق خود کہہ دیتا ہے کہ میری بیوی نے یہ کام کیا ہے، اس کے پاس دوسری شہادت نہیں ہے، خود کہتا ہے کہ میں خود معائنہ کر چکا ہوں، میں خود دیکھ چکا ہوں، دوسرے گواہ نہیں پیش کر سکتا. تو اب اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اس کو لعان کیا جائے گا، وہ بھی لعنت کرے گی اور وہ بھی لعنت کرے گا. جب لعان ہو جائے گا تو میاں بیوی کا آپس میں نکاح ختم ہو جائے گا، وہ جدا اور وہ بھی جدا. یہ حکم ہے. جو اپنی بیویوں کو تہمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس گواہ بھی نہیں ہے سوا اپنے وجود کے، پس گواہی ان میں سے کسی کی 4 گواہییں تو اللہ کے نام کی یوں کر کے دے کہ انہ لمن الصادقین، میں بالکل سچ بول رہا ہوں. 5ویں یوں کر کے دے کہ لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. وَيَدْرَؤُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، اور دور کیا جا سکتا ہے اس عورت سے حد زنا کا عذاب اگر وہ یوں گواہی دے 4 گواہیاں اللہ کی کہ انہ لمن الکاذبین، میرا خاوند بالکل جھوٹ بول رہا ہے، میرے اندر یہ عادت نہیں ہے، اور 5ویں یوں قسم اٹھائے کہ اللہ کا غضب پڑے مجھ پر اگر میرا خاوند اس معاملے میں سچا ہو تو. بس جب ایسا ہوگا تو نہ میاں میاں رہے گا نہ بیوی بیوی رہے گی، الگ تھلگ ہو جائے گی. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، زجر ہے، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اس کی رحمت تو اس کی جزا کہاں ہے؟ معذوف ہے. اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اس کی رحمت تو لفضحکم، اللہ تمہیں شرمسار کر چکا ہوتا، ذلیل کر چکا ہوتا. جیسے تم کام کرنے کے عادی ہو، اللہ اپنے فضل سے تمہارے نکلنے کے قوانین بنا دیتا ہے، ورنہ جس طرح تمہاری عادات ہوتی ہیں بے سوچے سمجھے کام کرتے ہو، اللہ نے کب کا تمہیں ذلیل کر دیا ہوتا، مگر یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے. وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ. لَفَضَحَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور تحقیق اللہ توجہ کرنے والا بھی ہے، حکیم اور گہرے علم والا ہے. ان الذین جاؤوا بالافک، تحقیق وہ لوگ جو لے آئے ہیں نا ایک طوفان اٹھا کے، عصبۃ منکم، ایک ٹولی ہے مستقل جو تمہیں میں سے ہے، وہ بھی دعوے دار ہے کہ ہم ایماندار ہیں. عصبۃ منکم، جو یہ تہمت لائے ہیں نا بنا کے، لا تحسبوا شرا لکم، او میاں مسلمانوں تم مغموم مت ہوو کہ عائشہ حرم رسول پہ انہوں نے تہمت لگائی ہے، عائشہ صدیقہ پہ لگائی ہے، اب کیا بنے گا. یہ خیال مت کرو کہ تمہارے لیے وہ برا ہوگا، نہ، نتیجے کے لحاظ سے تمہارے لیے بہترین ہے، خیر اللہ کو. اس سے کہ جب آسمانوں سے برات نازل ہو جائے گی تو پھر آپ لوگ تو ساری دنیا پہ یہ بباغ دہگ یہ اعلان کر سکیں گے کہ عائشہ صدیقہ وہ عورت ہے جس کی صفائی اللہ نے عرش برین سے دی ہے.
اور یہ بھی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ آئندہ کے لیے بھی اگر کسی سچے آدمی پر کوئی تہمت لگائے گا تو اللہ اس کی صفائی خود آسمانوں سے نازل کر دے گا. اس لیے تمہارے لیے بہترین ہے اگر تہمت لگانے والوں نے تہمت لگائی ہے، گھبرانے کی بات نہیں. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ، ہر ایک مرد کو ان میں سے وہی کچھ ملے گا جو کچھ کما رہا ہے وہ گناہ کسی قسم کا. وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ، اور وہ شخص جو سرپرست بنا ہے کبرہو، بڑے بہتان اٹھانے کا. تولا سرپرست بنا ہے. عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو سرپرست بنا ہے بڑے بہتان اٹھانے کا ان میں سے، لہو عذاب عظیم، اس کو عذاب ہوگا بہت بڑا. لولا اس سمیت، او مسلمانوں، زجر، مسلمانوں کیوں نہیں یوں ہوا جب تم نے سنی تھی یہ بات بہتان والی. ظن المومنون، گمان کرنا چاہیے تھا مومنوں کو، مومن عورتوں کو، بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا، اپنے لوگوں کے متعلق اچھائی کا. تم نے بھی برے وسوسے کے اندر پڑ گئے کہ پتہ نہیں خدا جانے ایسا ہوگا معاملہ. تمہیں ایسا نہیں چاہیے تھا. جب تم نے سنا تھا کہ حرم رسول کے متعلق انہوں نے بے بنیاد بہتان اٹھایا ہے، تو مومن مرد اور عورتوں کو چاہیے تھا کہ وہ ان کے اپنے لوگ تھے، یہ عائشہ صدیقہ اور ابو بکر صدیق، اپنے لوگوں کے متعلق تو اچھا گمان کرنا چاہیے تھا انہیں. بے انفسہم کا معنی اپنے لوگ، اپنے لوگوں کے متعلق اچھائی کا. وقالوا ھذا افک مبین، اور بول اٹھنا چاہیے تھا ان تمام کو کہ یہ بالکل جھوٹ ہے اور کھلم کھلا جھوٹ. تم نے بھی چپ ساتھ لی. نبی علیہ السلام پریشان تھے، ایک ایک سے پوچھتے تھے یار تو بتا تیرا کیا خیال ہے عائشہ صدیقہ کے متعلق، یہ جو بات سنی جا رہی ہے تیرا کیا خیال ہے. کوئی کچھ کہتا، کوئی چپ ہو جاتا تھا. حضرت علی سے پوچھا تو حضرت علی نے فرمایا حضرت آپ کے لیے کوئی عورتیں کم تو نہیں ہو گئی. اس پہ بڑا درد لگا نبی علیہ السلام کو، بڑا غم آیا کہ علی کو ایسا نہیں چاہیے تھا ایسی بات کرنا. حضرت عثمان سے پوچھا، حضرت عثمان نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے آپ کے وجود پہ آج تک مکھی بیٹھتی نہیں دیکھی. جو اللہ کریم آپ کے وجود پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، آپ کی سیج بچھانے والی پلیت عورت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو ممکن بھی نہیں ہے. اس لیے آپ تو گھبرائیں نہیں. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے چپ ساتھ لی، کسی نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے میاں انسان جو ہے. اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں تم نے ایسا کیوں خیال کیا؟ تمہیں فوراً بول پڑنا چاہیے تھا کہ جو طوفان لگانے والے ہیں یہ بھونک رہے ہیں کتے، پیغمبر کی سیج بچھانے والی کبھی ناپاک عورت نہیں ہو سکتی، ایسی بات ممکن بھی نہیں. لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، یہ منافق جو شور مچا رہے ہیں، کتے بھونک رہے ہیں گلی کوچوں میں، میدانوں میں، جنگلوں میں، آس پاس بھی ہوائیں اڑا رہے ہیں، یہ اپنے پورے گواہ کیوں نہیں لے آتے؟ 4 گواہ کیوں نہیں پیش کرتے؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء، پس جب کہ وہ نہیں لا سکے اپنے گواہ تو سن لو اولئک عند اللہ ھم الکاذبون، اللہ کے نزدیک ان جیسا جھوٹا کوئی ہے ہی نہیں، بڑے کاذب ہیں. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ، پھر زجر ہے مومنوں کے لیے، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی دنیا اور آخرت میں، البتہ ٹچ کر لیتا تم کو، پہنچ جاتا تم کو بیچ اس کے جو مشغول ہو چکے تھے تم بیچ اس کے عذاب بہت درد والا. یہ تو اللہ کا فضل ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر کریم کی عزت کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھائی جائے، چاہے آواز اٹھانے والوں کے ساتھ بندے کا حصہ نہ بھی ہو، تب بھی خاموش رہنے والا آدمی جو ہے اس معاملے میں وہ اللہ کے نزدیک محبوب آدمی نہیں ہے. پیغمبر کی عزت و احترام کے خلاف اگر کوئی بکواس کرے تو چیخ نکل جائے آدمی کی، زور زور سے شہادت بیان کرے اس بات کی کہ یہ بکواس ہے، پیغمبر کی عزت پہ داغ اور دھبا کبھی برداشت نہیں ہو سکتا.
اذ تلقونہ بألسنتکم، ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب تم اس بےہودہ بات کو ہاتھوں ہاتھ لے رہے تھے، بألسنتکم، اپنی زبانوں کے ساتھ۔ بعض کہتے تھے اپنی زبان سے، دوسرا اس سے لے لیتا تھا کہ فلاں ایسی بات کر رہا ہے، تیسرا اس سے لے لیتا تھا۔ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ، اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے وہ چیز جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے، اور تم سمجھتے تھے کہ یہ معاملہ بالکل آسان ہے۔ تَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا کیس تھا۔ معلوم ہوا معمولی سے معمولی گناہ بھی جس میں اللہ کی طرف سے حکم ہو یا اللہ کی طرف سے منع ہو، اس کو معمولی سمجھ کے آدمی اگر گناہ کرتا ہے تو وہ خدا کی مار اور غضب اور پھٹکار کا مصداق بنتا ہے۔ اس لیے اللہ کے معاملے میں جو حکم شریعت سے ثابت ہو جائے کہ یہ حکم کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ بات کرو، یا یہ حکم ہے کہ یہ کام نہ کرو، اس کام کو آدمی معمولی نہ سمجھے۔ اگر معمولی سمجھ کے کرے گا تو اللہ کے دربار میں بہت سیریس کیس بن جائے گا۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ گناہ کی طرف نہ دیکھے بلکہ اس ذات کی طرف خیال کرے جس ذات نے حکم دیا ہے کہ وہ کتنی بڑی ذات ہے۔ اس لیے معمولی سی بے ادبی بھی بعض اوقات آدمی کے حبط ایمان کا سبب بن جاتی ہے، ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، پھر زجر، او کیوں نہ ایسا کیا تم نے جب کہ سنا تھا تم نے اس کو، تم نے کیوں نہ کہا ما یکون لنا، بھائی ہمیں تو یہ مناسب ہی نہیں کہ ہم اس قسم کا ذکر بہتان کا اپنی زبانوں پہ بھی لائیں۔ تمہیں تو چاہیے تھا کہ اپنی زبان پہ لانا بھی اس کو گناہ سمجھتے۔ ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، تو شریکوں سے پاک ہے میرے اللہ، جس طرح تیری الوہیت کی چادر کا کوئی ہم سر نہیں، ایسے ہی محمد الرسول اللہ کی سیج بچھانے والے کی طہارت کا بھی شریک اور کوئی نہیں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم یعظکم اللہ، اچھا ہم اب تمہیں وصیت کر رہے ہیں ان تعودوا لمثلہ، مت کہ کہیں دوبارہ اس قسم کی بات اپنی زبانوں پہ لاؤ، ابداً کبھی بھی نہیں کرنا، ان کنتم مومنین، اگر تم ایماندار ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور واضح کر رہا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات، اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تہمت جو لگائی ان منافقوں نے، اس کی علت کیا تھی؟ علت تہمت، ان الذین یحبون، تاکہ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ اشاعت ہو جائے بے حیائی کی ان لوگوں کے اندر جو ایماندار ہیں، اس لیے وہ بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں نا کہ جب یہ چرچا زیادہ ہو جائے گا تو لوگ کہیں گے چلو یہ کوئی جرم کی بات نہیں، نبی کے گھر بھی ایسا کام ہو رہا ہے نعوذ باللہ، تو ہم نے اگر کر لیا تو کیا بات ہے۔ یہ منافق لوگ چاہتے ہیں کہ اشاعت ہو جائے فاحشہ اور بے حیائی کی ایمانداروں کے اندر۔ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے عذاب ہے دردناک دنیا اور آخرت میں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ ہی جانتا ہے حقیقت کو تم نہیں جانتے۔ اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا اوپر تمہارے رحمت اس کی، لآجلکم بالعقوبہ، لآجلکم بالعقوبہ، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اوپر تمہارے رحمت اس کی تو جلدی جلدی تمہیں بھی مار چکھا دیتا۔ لآجلکم بالعقوبہ واللہ وان اللہ رؤوف رحیم، مگر اللہ کریم بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں کو حکم بالعقوبت، او ایماندارو نہ پیچھے چل جایا کرو شیطان کے قدموں کے، اور جو پیچھے چلے گا شیطان کے قدموں کے وہ ذلیل ہوگا، معذوف ہے، وہ کیا ہوگا؟ ذلیل ہوگا، یذل فی الدنیا والآخرہ۔ کیوں؟ فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، اس لیے کہ وہ شیطان امر کرتا ہے بے حیائی کا
اور ناپسندیدہ کاموں کا، شرک کا. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، نہ ہوتا اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تو ما زکا منکم من احد ابدا، نہ کبھی پاک ہو سکتا تم میں سے کوئی ایک بھی کسی وجہ کے ساتھ کبھی بھی. اللہ پاک اگر فضل نہ کرتا تو پھر تم ایک دوسروں پہ تہمت لگا لگا کے سارے لوگ جو بدنام ہو جاتے. ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ ہی پاک رکھنا چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ سمیع علیم. ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ، نہ کمی کریں اولو الفضل جو سخی مالدار، اولو الفضل سخی مالدار یعنی ابو بکر صدیق، نہ کمی کریں سخی مالدار جو تم میں سے ہیں اور گنجائش والے بھی ہیں، اس معاملے میں کمی نہ کریں کہ وہ دے دیں قریبیوں کو، مسکینوں کو، مہاجرین کو فی سبیل اللہ، اور اگر ان پہ کوئی ناراضگی ہو تو ولیعفو درگزر کر دے، ولیصفحو اپنے دل سے بھی مٹا دیں، ولیصفحو دل سے بھی مٹا دیں. صفا کہتے ہیں تلی کو، جس طرح تلی صاف ہوتی ہے اسی طرح اپنے دل کو بھی صفا کر دیں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری غلطیاں بھی معاف کر دے. واللہ غفور رحیم. صدیق اکبر نے قسم کھا لی تھی کہ جو مستہ بن اساسہ ہے نا، ان کا بھانجا تھا مستہ، ہاں، اس نے بھی کوئی ایک دفعہ یہ بات کہہ دی تھی بھی پتہ نہیں لگ رہا یار پھوپھی ہماری جو ہے عائشہ صدیقہ، اس کے متعلق یہ بات ہو رہی ہے، خدا ہی جانے کیا بات ہے. یعنی اس نے صفائی پیش نہ کی، یوں ہی گول مول بات کر دی. اس کا رنج تھا ابو بکر صدیق کے دل میں کہ میں اس پہ ہمیشہ صدقات خیرات بھی کرتا ہوں، ہمارے گھر سے کھاتا بھی ہے، مگر جب ہمارے سر پہ آن پڑی ہے تو الٹا یہ بھی اس قسم کی باتیں کرنے لگا ہے کہ دوسرے بہتان لگانے والوں کی تائید ہوتی ہے، اس میں شک کی بات کرنے لگا. اس لیے انہوں نے کہا میں آئندہ اس کو ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا. تو اس وقت اللہ کریم نے فرمایا کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ بات جو ہے وہ معاف کر دیں، اور اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ خرچ کیا کرتے تھے اب بھی وہ خرچ کریں. ان الذین یرمون المحصنات، وہ منافقین کے لیے دھمکی، وہ لوگ جو محصنات پاک دامن بیویوں کو تہمت لگاتے ہیں، الغافلات بے خبر قسم کی جن کو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے، اتنی نیک بیویاں ہیں، المومنات جو ایسی عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں، لعنت ان کو دنیا میں اور آخرت میں، ان کے لیے عذاب ہوگا بہت بڑا، جس دن تشہد علیہم السنتہم گواہی دیں گے اوپر ان کی جیبھیں، زبانیں ان کی، اور ہاتھ ان کے اور پاؤں ان کے، بس سبب اس کے جو کچھ وہ کرتوت کیا کرتے تھے. اس دن پورا پورا دے گا ان کو اللہ جزا ان کی حق سچ کی. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ، اور وہ جان لیں گے اس دن أَنَّ اللَّهَ وَالْحَقُّ الْمُبِينُ، تحقیق اللہ ہی وہ سچ ہے جو کھلم کھلا عدل والا ہے. اس دن پتہ چلے گا. الخبیثات للخبیثین، پلیت عورتیں پلیت مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، پاک بیویاں پاک مردوں کے لیے، پاک مرد پاک بیویوں کے لیے. اولئک مبرؤون مما یقولون، وہ سارے جتنے کے جتنے طیبین طیبات ہیں وہ بالکل بری ہیں اس سے جو کچھ وہ بکواس کر رہے ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، جو انہوں نے تہمت کو برداشت کیا ہے ان کی برداشت کے مقابلے میں ان کے لیے مغفرت بھی ہوگی اور رزق بھی ہوگا بڑی عزت والا. یا ایھا الذین آمنو، اب قواعد شروع ہو گئے، 7 قاعدے بیان ہوں گے مسلسل.
یہاں سے پہلا قاعدہ، یا ایھا الذین آمنو، او ایماندارو، لا تدخلوا بیوتا، نہ داخل ہو جایا کرو گھروں میں سوائے اپنے گھروں کے، البتہ اگر دوسرے گھر میں جانا ہو تو حتی تستانسوا، حتیٰ کہ اجازت لے لیا کرو، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، یوں ہی چپ کے اچانک نہ جایا کرو بلکہ سلام دیا کرو ان گھر والوں پر۔ یہ دوسرے گھروں والوں کے لیے ہے یا کہ اپنے گھر کے لیے بھی ہے؟ کیا یہ حتیٰ تک یہ تو تمام کے لیے ہے، سب کے لیے؟ ہاں، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر نہ پاؤ تم بیچ اس گھر کے کسی ایک کو جو تمہیں اجازت دے، احدن یأذن لکم، کوئی ایک جو تمہیں اجازت دے، تو فلا تدخلوها، پس نہ داخل ہوا کرو ان میں، حتی یؤذن لکم، حتیٰ کہ اجازت مل جائے تم کو، آ جائے وہ گھر والا اور پھر آ کے تمہیں اجازت دے، پھر داخل ہو سکتے ہو، یوں نہیں داخل ہو سکتے چاہے سال بھی کھڑے رہو۔ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور اگر کہا جائے تم کو کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، دھرنا مال کے کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں۔ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، وہ زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے تمہارے لیے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اللہ ہی جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو خوب جاننے والے ہیں۔ اچھا جناب، یہ حتیٰ تستأنسوا، حتیٰ کہ تم کیا کر لو ہے، ایک معنی تو اجازت کا ہے، ایک معنی یہ حتیٰ تستأنسوا، تم باہر سے جب بولو تو انس پکڑے جاؤ، یعنی وہ گھر والے سمجھ جائیں کہ واقعی یہ فلاں آدمی ہے جو پہلے بھی آیا جایا کرتا ہے۔ تستأنسوا کا معنی نہیں، تو چلو ویسے قرآن لایا سو ادھر واپس نہیں آنا۔ ہاں ایک تو ہے نا حتیٰ تستأنسوا، اجازت لے لو، اجازت حتیٰ تستأنسوا، حتیٰ کہ تم کیا لے لو، یا مانا ہے حتیٰ کہ تم مانوس ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ، مانوس ہو جاؤ، یعنی ان اندر والوں کا جن کے ساتھ تمہارا پہلے تعارف ہے، آنا جانا ہے، اور جو عادت تمہاری پہلے ہے کہ پہلے دروازہ کھٹکھٹا کے جاتے ہو یا ایسے کر کے جاتے ہو، وہ مانوس ہو جائیں، انہیں پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی آ گیا ہے، اس وقت اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ حتیٰ تستأنسوا، اجازت مانگ لو، یا تمہارے ساتھ ان کو انس پیدا ہو جائے، پہلے آمد رفت والا جو تمہاری عادت ہے اس کے مطابق وہ سمجھ جائیں کہ فلاں آدمی آ گیا ہے جس کا پہلے بھی آنا جانا ہوتا رہتا ہے، پھر وہاں کھڑے ہو کر اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جی، لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا، نہیں ہے اوپر تمہارے کوئی گناہ کے داخل ہو وہ ایسے گھروں میں جن میں کوئی رہتا نہیں ہے، غیر مسکونۃ فیہا، جیسے ایسے گھر جہاں کوئی ویسے سرائے خانہ ہے جس میں مستقل رہائش کسی کی نہیں ہے، یا راستے میں جب بنے ہوئے ہوتے ہیں کوئی کمرے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی آتا جاتا مسافر کبھی یہاں رات کو ٹھہر جائے، آرام کر لے، حانات ہو گئے، ہاں، بہرحال اس قسم کے اگر مکان ہوں تو پھر کوئی حرج نہیں۔ فیہا متاع لکم، اگر اس کمرے میں اس مکان میں تمہارا کچھ سامان پڑا ہو اور کوئی دوسرا رہتا بھی نہیں تو وہاں اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ ہی خوب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو۔
دوسرا قانون، جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، فرما دے مومنوں کو کہ نیچے کر کے رکھیں اپنی آنکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور محفوظ کر کے رکھیں اپنے نگیجوں کو. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ بہترین پاکیزگی کا سبب ہے ان کے لیے. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، اللہ خوب خبر رکھتا ہے اس کی جو کچھ تم کام کرتے ہو. ہاں کیا مطلب ہے؟ چلتے وقت بھی اپنی نظر نیچے رکھ کر کے چلا دوں. ہاں کدھر رکھے؟ ناخن پر رکھے یا کچھ فاصلے پر؟ نہیں، نیچے ہو، اس کا مطلب ہے نیچے ہو، اوپر نہ اٹھی ہوئی. اور اسی طرح کہو مومنات عورتوں کے لیے بھی کہ یغضضن من ابصارہن، نیچے کر کے رکھیں اپنی آنکھیں، ویحفظن فروجہن، اور محفوظ کر کے رکھیں اپنے نگیجوں کو کہیں کھلنے نہ پائے. ولا یبدین زینتہن، اور نہ ظاہر کریں اپنی اس زینت اور ٹھاٹھ باٹھ کو، نہ ظاہر کریں کسی کے سامنے بھی سوائے اپنے خاوند کے. الا ما ظہر منہا، مگر وہ جو خود بخود ظاہر مجبوراً ہو جاتے ہیں. مثلا ہاتھ ہو گئے اور کام کاج کرنے کے لیے 2 پاؤں ہو گئے، وہ اگر ننگے ہو جائیں، وہ نظر آ رہے ہوں تو ان کا کوئی حرج نہیں. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ خوب اوڑھ کے چلیں اپنی پردے والی چادروں کو، عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اپنے پہلوؤں پر، دونوں طرف لپیٹ کے چلیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ ظاہر کریں اپنے اس زینت کو مگر اپنے خامدوں کے لیے. او آبائہن، یا اپنے باپ کے لیے. آباء بعولتہن، اپنے سسرال کے سوروں کے لیے. او ابنائہن، یا ان کے بیٹوں کے لیے، یا اپنے خاوند کے بیٹوں کے لیے. او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے لیے، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے لیے. او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کی اولاد کے لیے. او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے لیے. او ما ملکت ایمانہن، یا ان لونڈیوں کے لیے. اب التابعین، یا ان غلاموں کے لیے غیر اولی الاربۃ من الرجال، جو شہوت والے حاجت والے نہیں ہیں. اربا کہتے ہیں عورتوں کی خواہش رکھنے والے آلے کو. غیر اولی الاربۃ من الرجال، جو نہیں صاحب اربا کے مردوں میں سے، یا بالکل چھوکرے ہیں بچے جو ابھی تک نہیں مطلع ہوئے اوپر ننگیج عورتوں کے، جن کو پتہ بھی نہیں ابھی تک کہ عورتیں کس لیے ہوتی ہیں کس لیے نہیں ہوتی. ولا یضربن بارجلہن، اور نہ زور زور سے مار کے چلے اپنے پاؤں کی دھمک، تاکہ معلوم کیا جائے وہ چیز جو چھپا کے رکھ رہی ہیں وہ اپنی زینت سے. جب پاؤں زور سے ماریں گی تو اس کا آواز آئے گا، اس لیے آہستہ آہستہ چلیں. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور توبہ کرو اللہ کی طرف سارے کے سارے ہو مومنو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. پاؤں کے اندر ڈالے ہوئے ہوتے ہیں نا، کبھی اسیاں، کبھی کنگن، کبھی کچھ کبھی کچھ. اگر زور سے چلیں گی اس ارادے پہ کہ تاکہ وہ جھانجریں وغیرہ جو ہیں اس کی آواز محسوس ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور نکاح کر دیا کرو بیواؤں کا جو تم میں سے ہیں. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور وہ نیکوکار جو تمہارے غلاموں میں سے ہیں. وَإِمَائِكُمْ، تمہاری لونڈیوں میں سے ہے. عبادکم لونڈے، امائکم لونڈیاں. ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہیں اس لیے نہیں کرنا چاہتے شادی، تو یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ اس کو اپنی فضل سے بے پرواہ کر دے گا. واللہ او بھائی ٹھہر کٹھے چلنے آ نا تو پتہ لگا جائے. پہلے پتہ کرو نا. اچھا بس میں آندہ پہ ہوں سے ختم کی تھی بیٹھے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ،
اب ایک حکم اور آتا ہے، چاہیے کہ کوشش کر کے بچ کے رہیں وہ لوگ لا یجدون نکاحا، جو نہیں پا سکتے نکاح کی طاقت کو، یعنی حق مہر دینا ان کے لیے عذاب معلوم ہو رہا ہے، یا خرچہ ہم کیسے کریں گے، حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، حتیٰ کہ بے دولت مند بنا دے ان کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے۔ بعض لوگ اس وجہ سے شادی نہیں کرتے کہ ہمیں اس کا خرچہ برداشت کرنا پڑے گا، ہم فقیر آدمی ہیں، گویا ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے غریبی کی وجہ سے شادی روکنا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی توکل پہ آدمی شادی کرے، کیوں؟ اس نیت پہ کرے گا کہ میرا ایمان جو ہے اس میں پاک دامنی اور عفت کا سبق موجود رہے، اللہ کریم اس کو اپنی قدرت کے ساتھ دولت مند بھی کر دے گا، وہ غریب نہیں رہے گا۔ والذین یبتغون الکتاب، وہ لوگ جو تلاش کرتے ہیں اپنے لونڈوں سے ان کو مکاتب بنانے کے لیے کہ مجھے اتنا کما کے لا دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، جو لوگ تلاش کرتے ہیں اپنے لونڈوں سے کتابت کرانا یعنی مکاتب بنانا اس کو، مما ملکت ایمانکم، اپنے لونڈوں سے، تو فکاتبوہم، بے شک ان کو مکاتب بنا لو، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم محسوس کرتے ہو ان کے اندر کہ کمائی کی طاقت ان کے اندر ہے، جتنا مال مجھے مطلوب ہے وہ کما کے مجھے دے دیں گے، اگر یہ محسوس ہوتا ہے تو پھر بے شک اس کو مقرر کر دو اور مکاتب بنا لو۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اب جو مال مکاتب ہے اس نے تمہیں دینا ہے، اب وہ اپنی کمائی خوب کر رہا ہے، مگر تم اگر محسوس کرو کہ یہ بیچارہ بڑا مشکل میں پھنسا ہوا ہے، اس کی جان تو چھوٹ نہیں سکتی جب تک کہ میرا مطلوبہ مال مجھے کما کے دے نہیں، اور مشکل نظر آتا ہے کہ یہ اس میں کامیاب ہو جائے، تو تم جو اللہ کے دیے ہوئے مال سے زکوٰۃ نکالا کرتے ہو نا، اپنے اس مکاتب کو اسی زکوٰۃ سے کچھ امداد بھی کر دو۔ آتوہم من مال اللہ، دے دیا کرو ان کو اللہ کے مال سے جو اللہ نے تم کو دیا ہے۔ ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اور نہ مجبور کیا کرو اپنی لونڈیوں کو اوپر بدکاری کے، اگر وہ ارادہ کرنا چاہتی ہوں بچ بچ کے رہنے کا۔ او ابو جہل، لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، تیری گندی عادت ہے کہ لونڈیوں سے بدکاری کروا کر مال بٹورتا ہے، تو لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، تاکہ تلاش کرو تم سامان گھٹیا دنیا کا۔ ومن یکرہن، جو ان پہ جبر کرے گا تو تحقیق اللہ بعد جبر کرنے ان کے غفور الرحیم، اللہ ان کے غلطی کو غلطی نہیں بنائے گا، مٹا کے مہربانی کر لے گا۔ معلوم ہو گیا کسی لونڈی پہ یا کسی شخص پہ اگر جبر کیا جائے، جبر کر کے اور اس سے بدکاری کروائی جائے، چاہے قتل کروایا جائے، چاہے طلاق دلوائی جائے، چاہے بدماشی کروائی جائے، تو وہ مجبوری کی حالت میں اگر جہاں اس کو اپنی جان کا خطرہ ہو کہ میری جان چلی جائے گی اگر میں اس کی بات نہ مانوں، جہاں موت و حیات کی کشمکش میں اتنا مجبور ہو کے طلاق دے گا تو وہ طلاق واقعہ نہیں ہوگی، اور اسی طرح بدماشی کرے گا تو اس کا گناہ بھی اس کے سر پر نہیں ہوگا، اگر شراب پیے گا تو اس کا گناہ بھی اس کے سر پر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ فرما رہے ہیں جب ان کو مجبور کر دیا جائے لونڈیوں کو مجبوری کی بنا پر، اور اتنا مجبور کہ انہیں خطرہ ہو کہ ہماری جان چلی جائے گی اگر یہ ہم نے یہ ایسا کام نہ کیا، جہاں موت کا کھٹکا ہو وہاں اگر وہ برائی کرتے ہیں تو کرنے والے پہ گناہ نہیں ہوگا، کروانے والے پہ گناہ ہوگا۔ یہیں سے ہاں کیا عادت تھی نا ابو جہل کی، ہاں نہیں، یہ قانون مختلف بیان کیے جا رہے ہیں، وہی بات ہے نا، آنکھاں تھی نو تے سنا وا، ہاں مومنوں کے لیے تو قاعدہ ہے نا کہ کہیں ان کے اندر وہ عادت نہ آ جائے، قانون تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا بھائی۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ،
قسمیہ بات ہے کہ اتارا ہم نے طرف تمہارے آیات کھلم کھلی وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور قصے کہانیاں ان لوگوں کی طرف سے جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، دیکھا یہ نری نصیحت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ معلوم ہوا کافروں کے حالات بھی یہاں بیان کیے گئے ہیں تو مومنوں کی عبرت کے لیے ہے، واعظ کے لیے ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اللہ ہی ہے، یہاں رکھو، سبق ختم کرو آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، یہ ہے اصل سورہ نور کا دعویٰ، جس میں تمام کائنات اور کائنات کے تمام حالات کو روشن رکھنے کی دلیل ہے۔ اللہ ہی چاندنا ہے آسمانوں اور زمین کا، یعنی یہ سارے آسمان و زمین اور کائنات جو روشن ہیں یا موجود ہیں، ان کے وجود کا اصل سبب ذات الہی ہے۔ اللہ ہی روشنی ہے، چاندنا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ یہاں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ کے نور نبوت کی تمثیل ہے یا ابراہیم علیہ السلام کی یا ہر مومن کی یا ہر انسان کی یا انسان کے تمام حواس خمسہ یا قوائے عقلہ، اس کی تمثیل ہے، یہ سب غلط ہے۔ صحیح یہی ہے جس کی طرف قرآن پاک کا ظاہر بول رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک قندیل چراغ دان روشن ہوتا ہے اس چراغ کی وجہ سے جس چراغ میں زیتون کا تیل ڈال دیا گیا ہو، ایسے ہی ظاہر میں تو وہ قندیل اور چراغ دان جل رہا ہے، حقیقت میں اس کے جلنے کا سبب وہ تیل ہے زیتون والا۔ ایسے ہی بظاہر تو یہ کائنات چل رہی ہے، موجود ہے، روشن ہے، مگر اس کا ظہور اور وجود اور روشنی کا سبب اصل ذات الہی ہے اور کوئی چیز بھی نہیں۔ لہذا یہاں مثال جو ہے وہ نور الہی کی مثال ہے اور کسی چیز کی مثال نہیں۔ اس لیے معنی یوں کریں گے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی چاندنا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اب اس کے چاندنے کی، اس کے نور کی مثال پیش کی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ کی مثل کوئی نہیں، مثالیں ہیں، کیونکہ اللہ اپنی صفات کے لیے خود بھی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ للہ الامثال فلا تضربوا للہ الامثال، لوگوں کو اجازت نہیں اللہ کی مثال پیش کرنے کی۔ اللہ خود اپنی صفات کی مثال پیش کرنا چاہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اللہ کریم خود اپنے
ذاتی اور صفاتی نور کی مثال پیش کرتے ہیں، وہ یوں مثل کا مشکاتن، مثل اس کوے اور جالے کے ہے جس آلے جالے کے اندر چراغ رکھا ہو، اور چراغ فی زجاجتن، شیشے کے چراغ دان میں ہو، شیشے کی کندیل میں ہو، اور وہ کندیل یوں چمک رہا ہو گویا کہ وہ ایک ستارہ ہے جو چمک رہا ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ وہ چمک جو رہا ہے تو کس وجہ سے؟ یوقد من شجرۃ مبارکۃ، وہ جلایا گیا ہے، روشن کیا گیا ہے زیتون کے درخت سے جو برکت والا ہے، نہ تو سرے سے وہ مشرق کی طرف پڑا ہے تیل زیتون